أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بالشمال. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال انتظار الفرج. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. I've been asked to speak in English by the organizer, Brother Aqil Kazmi. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of his du'as, bestow him with children, with anything that he wants. And then brothers who've been reciting before me, mashallah, very beautifully everyone has recited. I've been listening to everyone. The kalams and also their voices, beautiful, everyone, mashallah, recited nicely. May Allah subhanahu wa ta'ala accept, and may the Imam and the Masumin alayhi salam accept from all of us. With beautiful voices and with the best recitation, I have been thinking on and the topic itself and been preparing all of this week with different jashrans. Although the month of Shaban is Urdu, please? Okay. यूं तो पूरा माह शाबान विलादतों का महीना है, क्या कहने, वाहिद महीना है जिसमें कोई शहादत नहीं। इस महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत और मुहर्रम में कोई विलादत नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत है। तो अल्लाह पैगाम ये दे रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं, और जहां आप कोई खुशी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो शाबान करबला के हस्तियों को सजाया है, अव्वल शाबान जनाब कुबरा सलाम अलैह की आमद, 3 शाबान हुसैन अलैहि सलाम की, 4 शाबान मौला अब्बास, 5 मौला सज्जाद, 7 शाबान हजरत कासिम और 11 शाबान हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब पे, और 15 साहिब ज़मान जो मुंतकिम करबला हैं, जिन्होंने बदला लेना है इंशाअल्लाह। वाइज़ान गिरामी, यूं तो बहरहाल बहुत से बदले लिए जा चुके। हजरत मुख्तार जिन्होंने सबसे पहला क़याम किया, या बहरहाल उनसे और भी हैं, लेकिन हजरत मुख्तार को सबसे पहला क्रेडिट जाता है कि जो असल कातिलों को। लेकिन सिर्फ कातिलों से बदला लेना काफी नहीं है, उनके हामी लेना भी जरूरी। जो उनके बहीखा या उनके मद्दाह या उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मानने वाले, जो आज तक हैं,
جب موقع ملتا ہے جنت البقیع کا انہدام کر دیتے ہیں، جب موقع ملتا ہے جنت اڑا دیتے ہیں، جب موقع ملتا ہے شام میں حملہ کر دیتے ہیں، سامرا میں حملہ کر دیتے ہیں، تو بھی ایسی نیتوں اور خصلتوں والے لوگ ہیں، ان سے بدلہ لیا جائے۔ میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا ہے صاحب الزمان علیہ السلام کی، پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث سرور کائنات کی ہماری مشہور معروف کتاب ایک مال الدین و اتمام النعمہ میں صدوق نے نقل کی ہے کہ سرور کائنات جو 12 امام علیہ السلام پہ پوری کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس میں فرماتے ہیں کہ سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے افضل عبادت یا سب سے افضل عمل صاحب الزمان کا انتظار کرنا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، انتظار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان بے تابی کا شکار ہونے لگتا ہے، بے صبری کا شکار ہونے لگتا ہے، اور جب یہ بھی معلوم ہو کہ یہ ساری پریشانیاں دنیا سے ظلم ختم ہوگا صاحب الزمان علیہ السلام کے آنے پہ، تو وہ تجسس اور وہ انسان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہونے لگتا ہے، چاہتا ہے انسان یہ ہے کہ فوراً ظہور ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حساب سے امام کو ظہور کی اجازت دینی ہے کہ ابھی نہیں، ابھی رک جائیے، ابھی نہیں، ابھی رک جائیے، ابھی نہیں، ابھی رک جائیے۔ اگر ہم ایک محفل سجا کے بیٹھے ہوں اور کسی پڑھنے انتظار ہو کہ بھئی یہ صاحب پڑھنے کے لیے آئیں گے اور انہوں نے آخر میں خطاب کرنا ہے، جب انتظار ہو رہا ہوتا ہے نا تو سارے پڑھنے والے کی بات کو کہتے رہتے ہیں بھئی وہ کب آئیں گے، وہ کب آئیں گے جنہوں نے واہ 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 واہ۔ یہ انتظار بڑی عجیب و غریب شے ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا آنا بھی قیامت، ابھی قیامت، ان کا جیسا انتظار ہو رہا ہے کہ جتنی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں پہ قیامت گزر رہی ہے، کیسے کب امام علیہ السلام تشریف لائیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، میرا گلا جو ہے مسلسل جشن پڑھ کے تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے، صحت عطا فرمائے، شکریہ، بہت محبت آپ لوگوں، تو عزیزان گرامی یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے بے مقصد انتظار اور ایک ہوتا ہے با مقصد انتظار۔ ہمارا انتظار، شیعوں کا انتظار با مقصد انتظار۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں ابھی امام کی ولادت ہوگی، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہیں آئیں گے، ان کا انتظار کس کے لیے ہے، کچھ نہ جانے کس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں کسی ایسی ہستی کے انتظار میں، یعنی جو ہماری یہ ہستیاں ہیں نا، یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، صفات کا، ذات کا اللہ کی کوئی مظہر نہیں، صفات کے، توجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، علم کا، یہ سب کے سب علم کے مظہر ہیں، سب کے سب مختلف صفات کے، لیکن ایک ایسی صفت ہے جس کا صرف 12ویں امام مظہر ہے، کوئی اور نہیں۔ غیب الغیوب، یعنی جتنے بھی غائب ہیں ان میں جو سب سے بڑا غیب ہے وہ غیب الغیوب ہے، یعنی ہمارے سے فرشتے بھی غائب ہیں، ملائکہ غائب ہیں، لیکن وہ سب دیکھ سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، اللہ کبھی نظر ہی نہیں آتا، وہ غیب الغیوب۔ اللہ کے غیب الغیوب ہونے کا مظہر صرف صاحب الزمان علیہ السلام، اللہ کے غیبت کا جو مظہر، یعنی امام زمانہ نظر آئیں گے لیکن ابھی غیبت میں ہے، صرف وہ پردہ غیبت میں، اس طرح کی ان کی غیبت ہے کہ سب انتظار میں۔ وہ اب انتظار بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک انسان انتظار کر رہا ہے، با مقصد انتظار بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ہمارا انتظار، شیعوں کا انتظار، با مقصد انتظار۔ جو اور لوگ انتظار کر رہے ہیں نا، بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کی انتظار مجھے نہیں معلوم کیسے، ہمارا با مقصد انتظار۔ با مقصد انتظار بھی دو طرح کے، ایک ہے تیاری کے ساتھ
اور ایک ہے بغیر تیاری۔ آپ کسی کو گھر پہ دعوت دیں تو آپ تیاری شروع کر دیں گے، گھر کی صفائی کرو، کھانا بناؤ، دسترخوان بچھاؤ۔ یہ تیاری کے ساتھ انتظار کرنا کہ مہمان نے آنا ہے تو ہم تیاری کر لیں، اور ایک مرتبہ کوئی آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ آنے والا ہی سب کچھ کرے گا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم جس امام علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، ہمیں تیاری بھی کرنی ہے۔ تو مقصد بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ انتظار عبادت ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ۔ میں نے حدیث جو اتخاب کی کہ سرور کائنات فرما رہے سب سے افضل عمل یہ انتظار ہے، اس کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی ثواب ہے، اجر ہے۔ اور اگر کوئی تیاری بھی کر رہا، میں اپنے آپ کو تیار کروں، میں نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے لیے تیار کرنا ہے۔ مجھے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں مثال کے طور پر قربانی دینی ہے، میں نے شہادت دینی، میں نے جو امام کہیں گے میں ان کا فرما بردار، جو کہہ دیں گے میں وہ کروں، جو مجھے حکم ملا میں اس حکم سے حکم عدولی نہیں کروں گا۔ میں انشاءاللہ امام کی خدمت میں ہر طرح سے حاضر۔ عزیزان گرامی، یہ کہا جاتا ہے بہدف انتظار کے ساتھ ساتھ تیاری والا انتظار۔ اور ایک ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر تیاری کے انتظار، وہ کہ امام جب آئیں گے تو سب کچھ خود کریں گے۔ بھائی کرنا تو امام ہی نے ہے، قیادت انہوں نے ہی دینی ہے، رہبری انہی کی ہے، امامت ان کی ہے، وہی حجت خدا ہے۔ لیکن ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ تیاری ہونا ضروری ہے۔ آیا ہم تیار ہیں؟ بہت سے علماء نے بہت سے واقعات لکھے۔ میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر کوئی دعوت دے تو پھر وہ تیاری کیسی کرے گا؟ جیسی ہستی کو بلائے گا ویسی ہی تیاری کرے گا۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو بلایا، تو گھر کا ماحول ہے، آپ ویسے ہی تیاری کریں گے۔ اور اگر کسی آپ نے بڑی ہستی کو بلایا ہے، کوئی ایسا کوئی جس کا آپ بہت زیادہ عزت احترام کرتے ہیں، تو آپ اس حساب سے تیاری کریں گے۔ گھر کو پاک کریں گے، گھر میں خوشبو لگائیں گے، گھر کے جیسے بہت سے لوگ مجلس جب کرنے لگتے ہیں یا کنڈوں کی نیاز ابھی گزری ہے، نظر و نیاز ہوتی ہے گھر کے اندر، تو کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مجھے اب تک یاد ہے، یہاں تو برطانیہ کا تھوڑا بہت اوور مار لیا ٹھیک ہے، مجھے پاکستان کے بچپن یاد ہے تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، کہ میری دادی مرحومہ جب محرم آنے لگتا تھا تو پورے گھر کو محرم سے پہلے وہ کہتی تھی کہ سفیدی ہو جائے، وائٹ واش ہو جائے، سارے گھر کو پاک کیا جائے، سارے گھر کو علم سجنے ہیں، مثال کے طور پہ تخت لگے گا سزخانی کے لیے، مرثیہ خانی کے لیے، تو جو اہتمام، پھر دریاں بچھتی تھی، دریوں پہ پھر جو فرش عزا بچھائے جاتے تھے، یعنی جو اہتمام تھا وہ پتہ چلتا تھا کہ واقعاً مولا حسین ہمارے مہمان۔ اور وہ مرحومہ بار بار کہا کرتے، مجھے اب تک یاد ہے کہ محرم میں جب وہ فرش عزا بچ جاتا تھا تو 10 دن وہ اپنے عزا خانے میں رہا کرتے۔ یہاں تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے بلایا، انہوں نے بات سمجھانا تھا شاید، وہ کہا بھی آ کے بیٹھ جاؤ عزا خانے میں 6-7 سال 8 سال کا زیادہ تھا، تو مجھے اب تک نہیں بھولتا کہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اماں یہ یہاں تو کوئی نہیں ہے تو آپ نے مجھے یہاں پہ کیوں کہا کہ بیٹھ جائے؟ کہ ہاں ایسے نہیں کہتے، مولا ہمارے مہمان ہیں، مہمان کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ تو وہ جو عزا خانہ جب سجا دیا جائے تو پھر اس کے اندر اہتمام کرنا۔ عزیزان گرامی، میں سارا کیوں بتا رہا ہوں؟ یعنی ہم اگر امام علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں تو ہمارا اس مقدس ہستی کے حساب سے تیار ہونا بہت ضروری۔ کئی مرتبہ گھروں کو پاک کیا جاتا ہے، کئی مرتبہ دلوں کو پاک کیا جاتا ہے، نفسوں کو پاک کیا جاتا ہے۔
یہ پاکیزگی بہت ضروری ہے. بہت بڑے خطیب تھے، وہ کہنے لگے نجف اشرف کے اندر ماہ رمضان سے پہلے، کیونکہ ہر روز افطاری کا اہتمام ہوتا تھا، تو نجف کے تمام جو ہندوستان پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ابھی تک میں دیکھا ہے کہ اب تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پرانے تھے یہ برتن پہلے ہی کروانے ہوتے تھے. تو پہلے ہی وہ آتی تھی کہ جو تانبے کے برتن ہوتے تھے تو اس کو گرم جو دھو کے کیا کیا جاتا تھا کہ پورا خشک کرنے کے بعد پھر اس کے اندر پہلے ہی کر دی جاتی تھی کہ وہ چمکنے لگتا تھا، تانبے کے برتن چمکتے تھے. تو کہا نجف اشرف میں ماہ رمضان سے پہلے سارے کے سارے وہ لوگ کئی محلوں میں آوازیں دینے لگتے تھے. اگر بڑے برتن یا چھوٹے برتن جو ہیں دوبارہ کلے کروانے ہیں، صاف کروانے ہیں، دھلوانے ہیں، کہ بڑے برتنوں کے اندر افطاری کا اہتمام پکانے کے لیے، تو ہم حاضر ہیں. تو وہ بہت بڑے خطیب وہ کہنے لگے، ممبر سے کہتے تھے کہ صرف برتنوں کو پاک صاف نہ کرو، اپنے نفسوں کو بھی پاک صاف کرو. دل میں ذکر نے اترنا ہے، قرآن نے اترنا ہے، اللہ کے نام نے اترنا ہے. اللہ نے، محمد وآل محمد نے اس دل میں گھر کر رکھا ہے. دلوں کو اتنا پاک کر لیں کہ وہ اتر آئے. مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ خدا لا مکان ہے، اس کو کوئی مکان نہیں، وہ لامحدود ہے. تو کیا کہیں اللہ بھی کہیں کسی جگہ رہتا ہے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے. اللہ کے گھر کو نہ توڑو، مومن کا دل نہ توڑو. عزیزان گرامی، اگر ہمارے دلوں میں صاحب الزمان بس رہے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اگر یہ دل بنا ہے تو اس دل کو بہت پاک صاف ہونا چاہیے. اس دل کو ایسا ہونا چاہیے کہ پھر امام کے دشمن اس دل میں نہ بس. یہ حدیث ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، جس گھر میں کتا ہو وہاں ملائکہ نہیں آتے. کیوں؟ کہا کیونکہ کتے نجس ہوتے ہیں، ملائکہ پاک ہیں، تو جہاں نجس مخلوق ہو وہاں پاک مخلوقات نہیں آتی. اس کو باہر رکھو، دور رکھو، حفاظت کے لیے بھی. تو عزیزان گرامی، اگر ہمارے دل صاحب الزمان کے لیے بنے ہیں تو اس میں سے نجاستیں نکال دیں، پلیتیاں نکال دیں، تاکہ دل اتنا پاک ہو کہ پھر وہاں امام آ کے بسیں. ہمارے دل، مومن کا دل پاک. آج حضرت قاسم ابن حسن، تو آپ سب کی ساری یہ جشن مبارک ہو، ساری ولادت مبارک، لیکن خاص طور سے حضرت قاسم ابن حسن بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور سے آج ان کی ولادت ہے. 2 جملوں کے پیش کروں اور پھر امام زمانہ سے رد دینا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، حضرت قاسم ابن حسن اگر آپ تاریخ دیکھیں نا تو شب عاشور حضرت قاسم بن حسن کا جملہ ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جناب سید شہداء کی فہرست پڑھ رہے تھے کل کون کون شہید ہوگا، تو ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا. جناب قاسم شاید ابھی بالغ نہیں تھے، یا ان کے دل میں ایک خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ چچا جان میرا نام شہداء کی فہرست پہ نہ پڑے، کہ نابالغ پہ جہاد واجب نہیں. تو جناب قاسم اٹھ کھڑے ہوئے اور خود ہی سوال فرمایا، چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں؟ تو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف الموت عندک، اے قاسم آپ موت کو کیسا پاتے ہیں، موت کیسی آپ کے نزدیک؟ تو حضرت قاسم نے فرمایا کہ چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے، احلى من العسل، تو شہد سے زیادہ میٹھی. تو پھر وہاں پہ آپ نے فرمایا آپ ہی کا نہیں بلکہ علیہ السلام کا نام بھی شہداء کے فرق. اب مجھے مصاحب کی طرف نہیں جانا، تو یعنی تربیت خون امام حسن علیہ السلام کا اثر اور امام حسین کی تربیت کا اثر ہے جناب قاسم میں، کہ فرماتے ہیں
آپ پہ قربان ہونے کا نام اگر موت ہے تو احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ اگر اور پھر جب کہا کہ ہاں آپ کا شہداء میں نام ہے تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے، پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں تیرے حسین پہ قربان ہوں۔ دیکھیں جناب اسماعیل علیہ السلام، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، سورہ صافات میں آیات ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لخت جگر میں خواب میں نے دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا نظر ہے آپ کی؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان کر گزریں جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، جانتے ہیں اگر اللہ کے حکم سے مارا جاؤں تو میں شہید ہوں، اور شہید شہادت پہ جناب اسماعیل کیونکہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ذبح ہونا، فرماتے ہیں کہ میں صبر کر سکتا تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بابا جان صبر کرنے والوں میں پائیں۔ جناب اسماعیل شہادت پہ صبر کر، جناب قاسم شہادت پہ شکر کر، یہ تربیت ہے جناب سید الشہداء کی کہ وہ شکر کر۔ عزیزان گرامی، یہ شہادت ایک ایسی شے ہے کہ کوئی حسینی ہی ہوگا جو شہادت پہ شکر بجا لائے۔ یہ شہادت کربلا والوں نے معیار بہت بلند کر، اب صاحب الزمان علیہ السلام کے لیے جو شہادت دے گا، وہ جو 313 ہوں گے یا جو ہزاروں افراد یا لاکھوں افراد جائیں گے، وہ عام افراد نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے کہ جو شہادت کو بوجھ نہ سمجھیں، جو شہادت کو اللہ کی نعمت سمجھ کی شہادت، وہ اس پہ شکر بجا لائے۔ صاحب الزمان علیہ السلام ایک عام ہستی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایک پہلو کو اور پیش کرنا چاہتا ہوں امام زمان علیہ السلام کے۔ ابھی جیسے آج کل بہت بحث ہو رہی ہے، جیسے سرخ ابھی آندھی چلی ہے مکے میں، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ علامت ہے امام زمانہ کے ظہور کی۔ نہیں، دیکھیں یہ علامات میں ہو سکتی ہے لیکن یہ مائنر علامت، قتل نفس ذکیہ جو ہے وہ آخری علامات میں سے۔ تو ایسی بہت سی علامات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو پائی جاتی ہیں لیکن وہ ان حتمی علامات میں سے نہیں۔ آج کل ویڈیوز بہت چل رہی ہیں کہ وہ مکے میں سرخ آندھی چلی ہے، بالکل مکہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب یہ ظہور کیا، یہ ہو سکتی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن حتمی علامات میں سے نہیں۔ دوسری بات کہ آج کل دنیا کے حالات بڑے عجیب و غریب تیزی سے بدل رہے ہیں، اور جنگوں کی بات ہو رہی تھی، جب تک کہ کوئی بہت بڑی جنگ نہ ہو، جیسے پہلی جنگ عظیم، دوسری، اتنے بڑے پیمانے پر اس سے بھی زیادہ اس کے اندر لوگ مارے جائیں، تب وہ علامت جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی علامت بنے گی۔ جیسے آج کل پینڈیمک چل رہا، میں نے ایک زمانے میں پڑھا تھا پینڈیمک پہ کہ پینڈیمک آئے گا ایک، اور ایک وبا پھیلے گی، تو اب اکثر لوگ سوال کریں کہ آئے یہ وہی علامت ہے، یہ وہی پینڈیمک ہے؟ یہ پینڈیمک وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، نہ یہ کہتا ہوں کہ ہے، جب تک کہ 1/3 لوگ اس پینڈیمک سے نہ مر جائیں تب تک یہ وہ پینڈیمک نہیں ہے، یہ وہ علامت نہیں ہے جس کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ظہور سے پہلے ایک وبا پھیلے گی، بیماری پھیلے گی جس میں 1/3 لوگ مر جائیں، جنگ ہوگی جس میں 1/3 لوگ مارے جائیں، جب تک اس پیمانے پہ لوگ اس وبا کا شکار نہ ہوں تب تک اس کو وہ پینڈیمک قرار نہیں دیا جا سکتا جو صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو۔ اب تیسرے مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ حالات جب بدلیں گے، جب موقف ہوگا، وقت نہیں زیادہ کیونکہ مجھے کہا گیا تھا 4:15 تک انشاءاللہ مکمل کریں، میں پھر بھی شاید 5-10 منٹ اوپر چلا جاؤں گا۔ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ تو اب تیسرا مرحلہ، یہ جو حالات بدلیں گے اور اس میں پھر خصوصاً
عراق اور یہ شام اور یمن، یہ 3 مرکز، یعنی علامات ظہور امام زمانہ کے 3 مرکز ہوں گے. ان میں سے ایک عراق ہوگا، ایک شام اور ایک یمن. اس کے علاوہ بہرحال حجاز مقدس میں ہیں، ایران میں ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں تبدیلیاں ہیں، پوری دنیا میں تبدیلیاں، لیکن خاص طور سے عراق، شام اور یمن، یہ 3 ملک جو ہیں بہت بڑی بڑی تبدیلیوں سے. شام میں جنگیں ہوں گی، جیسے 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے اس مارچ میں شام کی جنگ کو چل رہی. لیکن یہ ابو بکر بغدادی جو ہے وہ سفیانی نہیں. سفیانی آیا اس سے متصل آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی حالات خراب ہوں گے، پھر سفیانی آئے گا، مزید حالات خراب ہو جائیں گے. تو یعنی سفیانی کا آنا جو ہے وہ حتمی علامات میں سے، اور وہ بہت اہم علامت ہے. اس کا نام عثمان ہوگا بہرحال. تو اور یمن میں بہت بڑا ایک انقلاب برپا ہوگا، تو وہاں پہ بھی جنگ کو 5 سال ہو رہے ہیں ظاہراً. تو آیا یہ یمن کی جنگ جو ہے یہ علامت ہے؟ یمن میں جنگ کا ہونا علامت ہے، لیکن آیا یہ وہی جنگ ہے؟ یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی مزید حالات کے اندر تبدیلی کا آنا بہت ضروری. اور تیسرے عراق میں انقلابات بہت برپا ہوئے ہیں، اور عراق میں بہت کچھ کشت و کشتار ہوا، کشت و خون ہوا. تو آیا یہ ایک تقرید کا سفیانی آئے گا، یعنی جس کو صدام کہتے ہیں، کہ اولین و آخرین میں کسی نے اتنے قتل نہیں کیے ہوں گے جتنے وہ قتل کرے گا. اس کے بعد پھر تبدیلیاں آئیں گی، بہت بڑے بڑے واقعات، حادثات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یعنی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی کہ خود سفیانی حملہ کرے گا شام والا عراق پہ، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا 12ویں امام کا ظہور ہوگا. تو یہ خود صدام کے متعلق بھی حدیثیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کے کتنے عرصے بعد یہ حتمی طور پہ نہیں. اور الزام الناس میں یہ روایت ہے کہ یعنی بہرحال اس کے بعد میرے چاہنے والوں کی حکومتیں آئیں، اور وہ زیادہ لمبی حکومتیں نہیں، یعنی شارٹ پیریڈز کے لیے میرے چاہنے والے حکومت کریں گے. تو اس وقت موجودہ جو ہیں وہ یہ مولا ہی کے چاہنے والوں کی حکومتیں ہیں، شیعہ ہی حکومت کر رہے، پرائم منسٹر آ رہے ہیں، لیکن اور یہ سب شارٹ پیریڈز کے لیے آتے ہیں، 2-2.5 سال 4 سال ایسے یعنی حکومتیں رہی ہیں. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ شارٹ پیریڈز کے لیے میرے چاہنے والوں کی متعدد حکومتیں آئیں گی، اس کے بعد پھر بہرحال تو یعنی اس کے بعد پھر دوبارہ یعنی سفیانی کا حملہ بہت یعنی یہ بتایا گیا. تو یہ تیسرا مرحلہ علامات. چوتھا اور آخری مرحلہ جس کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عزیزان گرامی یاد رکھیں گے کہ دنیا میں جو مرضی تحولات تبدیلیاں آ جائیں، سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے ایمان کا محفوظ رہنا، یعنی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ صحیح رہے، توحید پہ، عدل پہ، نبوت پہ، امامت پہ، قیامت پہ، قرآن پہ، ائمہ علیہ السلام کی عصمت پہ، کربلا پہ، اہل بیت علیہ السلام، یعنی ہمارا عقیدہ اس میں کہیں ہم متزلزل نہ ہو. ہم کبھی بھی اس عقیدے کے اندر ہم اپنے عقیدے سے نہ ہلیں، اپنے عقیدے سے نہ ہٹیں، یہ بہت ضروری ہے. میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن بہرحال میں نے اس کو بہت زیادہ خشک بنا دیا، اور آن لائن پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں فضائل زیادہ پیش کروں، لیکن علامات اور یہ سب چیزیں جو بتائی گئی تھی تو اس لیے ان سب چیزوں کو بحث کرنا بہت ضروری تھا. اب آئیں جب امام علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا، اور ظہور جو ہے وہ یعنی آج نوروز بھی ہے. ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کہ شاید نوروز پہ ظہور ہو، یا نوروز پہ، یا نوروز احتمال ہے کیونکہ علامہ محمد باقر مجلسی نے ایک روایت لکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نوروز یا نوروز جیسا کوئی تہوار ہوگا جو عاشورہ سے کوئنسائڈ کرے، اور لوگ جو ہیں وہ غم نہیں منا رہے ہوں، بہت سے شیعہ غم منا رہے ہوں گے عاشورہ، اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو وہ تہوار اور خوشی منا رہے ہوں گے نوروز کی، یا اس جیسا کوئی دن ہوگا، یعنی کوئی
نیو ایئر سے یا کسی دنیاوی تہوار سے کوئنسائڈ کرے گا عاشورہ، جیسے نوروز یا اس جیسے کسی مناسبت سے. بہرحال نوروز ہمارے بہت سے علماء نے لکھا کہ عید غدیر نوروز والے دن آئی تھی. غدیر جو اصل عید غدیر تھی، یعنی اصل سے مراد یہ کہ جب غدیر کا واقعہ ہوا، یعنی جو عید کا اصل جو مولا علی کی تاجپوشی ہے، جو ان کا اعلان ولایت و امامت ہوا 18 ذی الحج 10 ہجری میں، وہ 21 مارچ تھی، وہ نوروز تھا. وہ نوروز کے دن اعلان ہوا تھا. 18 ذی الحج جو ہے وہ نوروز والے دن. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اور بہت سی مناسبتیں، جیسے 27 رجب جو ہے وہ 23 سال پہلے وہ اسی نوروز والے دن تھی، اور بہت سی چیزیں. لیکن یہ معل ابن خنیس کی روایت ہے چھٹے امام سے علیہ السلام، بس یہ ایک ہی روایت ہے. تو لیکن بہرحال نوروز جو ہے وہ بہار کی آمد ہے، اور بہار موسم جو ہے وہ سب لوگوں پہ، مولا علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ جاتی ہوئی سردی کا استقبال کرو، آتی ہوئی سردی سے احتیاط کرو. جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو احتیاط کرو، گرم کپڑے پہنو. وہ سردی نقصان پہنچاتی ہے. پوچھو مولا کیوں؟ کہا کہ دیکھو گا تم پودوں کو جلا دیتی ہے، درختوں کے پتے جل کے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. انسان پہ بھی ایسے اثر کرتی ہے وہ سردی، خطرناک. اور جاتی ہوئی سردی کا استقبال کرو، اس سردی کو، اس سے ڈرو نہیں. وہ جاتی ہوئی سردی جو ہے وہ بہار لاتی ہے، نئی نئی کونپلیں کھلتی ہیں، پودے اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں. تو انسان کے جسم پہ بھی ویسے ہی اثر ہوتا ہے. اور اسی میں غدیر خم کا بھی اعلان تھا. تو آج کئی مناسبتیں ہیں. جشن صاحب الزمان بھی ہے، جشن حضرت قاسم بھی ہے، جشن غدیر بھی اگر نوروز کے حساب سے دیکھا جائے، اور کے بھی یہ سارے جشن ہیں. تو کئی مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں. تو خداوند ان تمام خوشیوں کی ہم سب کو یہ رونقیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. 2-4 منٹ 5 منٹ اور ہیں یا ختم کر؟ بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ پڑھیے. جی، آپ تمام حضرات کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ خوش کر دیا. بعض اوقات انسان جو ہے وہ پڑھ کے تھک جاتا ہے. ابھی صبح سے میں مسلسل بول رہا ہوں، پاکستان بول رہا تھا، اور ابھی رات کو بھی ایک اور جشن پڑھنا ہے. تو ایک آخری بس میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلو پیش کروں گا. وہ عزیزان محترم، اگر ماہ شعبان کو دیکھیں تو اللہ نے اس میں بڑی رونقیں، بہت زیادہ مناسبتیں دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف صاحب الزمان علیہ السلام کو نہیں یہاں پہ رکھا. تو امام حسین کے اگر آپ دیکھیں گے تو میں 2 جملے امام حسین کے رب دوں گا 12 امام علیہ السلام کہ آپ امام حسین علیہ السلام نے بھی 12 امام علیہ السلام کو یاد کیا میدان کربلا. رسول اکرم نے بھی یاد کیا ہے. جناب سیدہ نے اپنے مصائب کے ختام پہ جب دربار سے واپس آ رہی تھی تو امام زمانہ کو یاد کیا. حضرت علی علیہ السلام نے یاد کیا ہے، امام حسن نے. امام حسین علیہ السلام نے کب یاد کیا؟ میدان کربلا میں جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوگی تو آپ نے اس وقت امام زمانہ کو یاد کیا اور کہا کہ یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلے. تو ہر امام نے آپ کو یاد کیا. اور ہم بھی جب پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ تو ہم صاحب الزمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں پروردگارا، مولا امام زمانہ جو ہیں وہ ہماری اس پریشانی کو دور کر. آئیں جس پہلو کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بس ایک واقعہ اور اسی کے تمام. ایک شاگرد نے استاد سے سوال کیا، آقا میں امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، چاہے خواب میں مجھے زیارت ہو جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میری خواب میں مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب. تو انہوں نے فرمایا کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات جب کھانا کھانے لگو تو کھانے میں نمک تیز کر دینا، نمک بہت زیادہ ڈال دینا، اور تیز نمک والا کھانا کھا کے بغیر پانی پیے سو جانا.
آپ جانتے ہیں نا جب نمک انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، نمکین چیزیں زیادہ کھائیں تو پیاس زیادہ لگتی ہے. تو کہا پانی نہ پینا، نمک تیز کر دینا کھانے میں اور پانی نہ پینا، پھر سو جانا. اگلے دن وہ شاگرد طالب علم استاد کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا آغا امام زمانہ کی زیارت تو نہیں ہوئی علیہ السلام. تو کہا کیا دیکھا خواب میں؟ کہا میں پوری رات جو ہے وہ خواب میں بس پانی دیکھتا رہا. کہیں دیکھ رہا ہوں کہ کنواں ہے، میں کھڑا ہوا ہوں لیکن پانی نہیں پیتا، مجھے پانی نہیں ملا. کہیں دیکھ رہا ہوں تو ظرف ہے، آپ اس میں پانی رکھا ہے، مجھے پانی نہیں ملا. کہیں دیکھ رہا ہوں دریا ہے، کہیں دیکھ رہا ہوں سمندر ہے، کہیں دیکھ رہا ہوں. پوری رات جب بھی میری آنکھ کھلی دوبارہ سو گیا. اب آپ نے بتایا تھا امام زمانہ کہ اگر زیارت سمجھنا چاہتے ہو تو تم پانی پیے بغیر سو جانا. تو میں نے پوری رات پانی نہیں پیا لیکن امام زمانہ کی زیارت نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب اتنی تڑپ اور اتنی طلب بڑھ جائے جتنی پانی کی طلب تمہیں نمک کے بعد تھی، اتنی کے اندر چاہت اور تڑپ ہو امام زمانہ کے لیے، تب تمہیں مولا امام زمانہ کی زیارت ہو. اللہ جب اتنا تڑپنے لگو جتنا پانی کے لیے تڑپ رہے، پوری رات تمہیں خواب میں پانی ہی نظر آتا رہا. اسی طرح اتنا تڑپو، اتنی چاہت و محبت دلوں میں ہو تو خود بخود تمہیں خواب میں امام زمانہ ہی نظر آئے. اٹھو گے تو امام نظر آئے، جاگو گے تو امام نظر آئے، آنکھوں کے سامنے بس امام ہی امام. جب اتنے عاشق ہو جاؤ تو ظاہر گرامی یہ عشق و محبت انسان کے اندر طلب اور طلب پیدا کرتا ہے. میں نے وعدہ کیا زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. آئے سب مل کے بانی جشن پروردگارہ، اس جشن کے بانی سید عقیل کاظمی صاحب اور اس کے سارے میرے برادران پڑھنے والے، پڑھنے والوں سننے والوں سب کی توفیقات میں اضافہ، الہی آمین، رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما، الہی آمین، سب کی پریشانیاں دور فرما، الہی آمین، سب کی الہی مرادیں آمین، پوری فرما. الہی آمین، الہی آمین، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عنایت فرما، الہی آمین، مقروضوں الہی کو آمین، اولاد الہی والوں کو آمین، اولاد میں تو صالح بنا، الہی صاحب آمین، الزمان علیہ الہی السلام آمین، کی تعجیل فرما، ثم الہی آمین، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. آمین الہی ثم آمین، پروردگارہ خصوصاً داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، الہی آمین، الہی آمین ہمارے ثم مقامات آمین، مقدسہ کی حفاظت فرما، الہی آمین، الہی آمین، خصوصاً ہمارے عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. الہی آمین، پروردگارہ جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. الہی آمین، آمین ثم آمین، پروردگارہ دنیا میں حالات بہت سا خراب ہیں، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. الہی آمین، جتنے مومن و مومنات مریض ہیں سب کو شفا کاملہ اجر عنایت فرما. ثم الہی آمین، آمین، الہی آمین، پروردگارہ اس وقت عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن، فلسطین میں، نائجیریا، برما میں، کشمیر میں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما. آمین، الہی آمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت، اللہم صلی علی محمد وعلی صلی اللہ محمد وعلی محمد وسلم.